اگست 2018 سے اپریل 2022 تک پاکستان کی تاریخ کا وہ سنہرا دور کہ جب عوامی امنگوں کی ترجمان حکومت نے ملک کو مشکلات کی دلدل سے نکال کر درست سمت پر گامزن کیا۔ عمران خان نے جب اقتدار چھوڑا تمام معاشی اشاریے مثبت تھے۔ جی ڈی پی کی شرح نمود 6.2% تاریخی بلندی پر تھی، جو پی ڈی ایم دور میں گھٹ کر 0 پر آ گئی۔ اس کے علاوہ شرح غربت جو 2022 میں 17% پر تھی، پی ڈی ایم حکومت کے دور میں بڑھ کر 25% تک پہنچ گئی۔ بڑی صنعت کی پیداوار کی شرح جو 2022 میں 8% تک تھی، پی ڈی ایم کے تباہ کن دور میں کم ہو کر -1.9% پر گر چکی ہے۔ باوجود اس کے کہ 2022 میں کرونا کی عالمی وبا کے بعد عالمی معیشت کو درپیش چیلنجز سے کوئی مستحکم سے مستحکم ملک بھی بچ نہ پایا، وزیر اعظم عمران خان کی کاوشوں سے نہ صرف پاکستان میں عالمی وبا کا مقابلہ کئی ممالک سے بہتر انداز میں کیا اور دنیا بھر سے داد سمیٹی، بلکہ دوسری جانب سنگین چیلنج کے باوجود پاکستان نے معاشی سطح پر خارجہ محاذ پر تیزی سے ترقی کی۔ Have CIA here in Pakistan to conduct cross-border counter-terrorism missions against Al-Qaeda, ISIS, or the Taliban? Absolutely not. There's no way we're going to Seriously? allow any bases, any sort of action from Pakistani territory into Afghanistan. Absolutely not. زراعت سے لے کر صنعت تک، اقوام متحدہ سے لے کر OIC تک ہر اشاریہ درستگی کی جانب گامزن دکھائی دے رہا تھا، مگر پھر بند کمروں کی سازشوں اور پاکستان کو دائروں کے سفر میں محدود رکھنے والی ڈیلوں نے امید کی ہر روشنی کو مایوسی اور ناامیدی کے گہرے سائے میں بدل دیا، اور 10 اپریل 2022 کو قوم سے ان کا حقیقی وزیر اعظم چھین کر ایک کٹ پتلی کو ان کے سر پر مسلط کر دیا۔ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کی برتری پر پوری قوم خیبر تا مہران سراپا احتجاج ہوئی، اور وقت نے ثابت کیا کہ قوم کا وہ غم و غصہ بے جا نہ تھا، کیونکہ رجیم چینج کے ذریعے پاکستان کے خود مختاری اور ترقی پر قدغن لگا کر جس مسترد شدہ موروثی چہروں کو ملک پر مسلط کیا، ان کے پاس نہ تو معیشت کی بہتری کی کوئی حکمت عملی تھی اور نہ ہی داخلی اور خارجی مسائل کی۔ جیسے ہی پی ڈی ایم ٹولہ ملک پر قابض ہوا، مہنگائی کے طوفان نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ عمران خان نے روس سے سستا تیل خریدنے کی کوشش کی، مگر رجیم چینج کے بعد وہ منصوبہ کٹائی میں پڑ گیا اور پٹرول کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ نہیں بڑھائیں گے تو وہ 3 جون سے 12 بجے رات سے یہ لاگو ہو جائے گی پرائس۔ عمران خان کے دور میں سستی بجلی پیدا کرنے اور آئی پی پیز کے مہنگے ترین معاہدوں پر نظر ثانی جاری تھی، مگر رجیم چینج کے بعد بجلی کی فی یونٹ قیمت آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ اشیائے خورنوش ایک ایک کر کے عوام کی پہنچ سے دور ہوتی گئیں۔ کسان جو عمران خان کے دور میں گندم اور گنے کا پورا اور بروقت ریٹ ملنے پر خوشحال ہوا تھا اور دیہی معیشت کا پہیہ رواں دواں تھا، رجیم چینج کے بعد گندم کا ریٹ نہ ملنے پر خودکشی پر مجبور ہوا۔ کسانوں کی امیدوں کو بڑا جھٹکا، پنجاب حکومت نے صوبے میں سرکاری گندم کی 2 قیمتوں کا نظام ختم کر دیا۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت مقرر نہیں کی جائے گی۔ IMF معاہدے کے تحت پنجاب میں گندم سیکٹر کو ڈی ریگولیٹ کر دیا گیا ہے۔ عالمی وبا کے باوجود 2018 سے 2022 تک بڑی صنعتوں سے پیداوار عروج پر تھی۔ لاک ڈاؤن اور کورونا کے باوجود ٹیکسٹائل کی صنعت 100% کیپیسٹی پر رواں دواں تھی۔ پہلی بار ٹیکسٹائل انڈسٹری مکمل طور پر بحال ہوئی ہے۔ ایکسپورٹرز کو بڑی تعداد میں غیر ملکی آرڈرز مل رہے ہیں، جس سے ٹیکسٹائل سیکٹر کو 2 لاکھ سے زائد مزدوروں کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رجیم چینج کا اندھیرا چھانے کے بعد ایک ایک کر کے صنعتیں بند اور ایکسپورٹ گرتی چلی گئی۔ عمران خان کے دور میں ملک میں دہشت گردی 0 تھی اور دنیا پاکستان کو صحت کے نئے ہب کے طور پر دیکھ رہی تھی۔ پاکستان کا سافٹ امیج دنیا کی نظروں میں تیزی سے سرایت کر رہا تھا، مگر رجیم چینج کے بعد دہشت گردی کا ناسور ایسا بے قابو ہوا کہ اب چاروں جانب پھیل چکا تھا۔
عمران خان کے دور میں عوام کو مفت علاج کی سہولت میسر رہی، مگر رجیم چینج کے کالے سائے پڑنے کے بعد نہ صرف عوام اس سہولت سے محروم کر دی گئی کہ ملک کے سرکاری ہسپتال بھی دھڑا دھڑ بیچے جانے لگے۔ عمران خان کے دور میں لوگ تیزی سے اپنا سرمایہ بیرون ملک سے پاکستان واپس لا کر یہاں سرمایہ کاری کا آغاز کر رہے تھے۔ بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان کا رخ کر رہی تھی، مگر رجیم چینج کے بعد نہ صرف تیزی سے برین ڈرین ہوا بلکہ لوگ اپنا سرمایہ یہاں سے واپس لے جانے پر مجبور ہوئے۔ 2018 سے 2022 پاکستان کی تاریخ کا وہ عرصہ ہے جب 70 سال میں پہلی مرتبہ قوم نے خود کو بااعتماد محسوس کیا، دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنا موقف پیش کیا، مگر جس بے دردی سے مٹھی بھر لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر قوم کی امیدوں کو روند کر اسے پستی کے گہرے کنویں میں دھکیل دیا، اس ظلم کی مثال نہیں ملتی۔ آج پاکستان میں معیشت برباد، انسانی حقوق پامال اور انسانیت پریشان حال ہے۔ کاش کہ فیصلہ ساز اپنی روش بدل دیتے اور ملک کو درست سمت میں چلنے دیتے تو آج پاکستان استحکام کی نئی منازل عبور کر چکا ہوتا۔ اللہ حافظ۔